جی منسٹر صاحب، آپ استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں ان مطالبات کے بعد؟ کاش میرے سامنے وہ بات کرتی. 2.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی. میٹنگ میں تو انہوں نے استعفے کی بات نہیں کی. ان کے ہر سوال کا ہم نے جواب دیا. انہوں نے کراس ایگزامن کیا، اس کا بھی ہم نے جواب دیا. اور استعفیٰ تو ہم تو ان کے دور کی ایسی غلطیاں، ایسی کوتاہیاں، ایسی گندگیاں، اس کی ہم صفائی کر رہے ہیں. انہوں نے جو پی آئی اے کے ساتھ کیا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ جو ان کے دور میں غلط ہوا ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جواز ہی نہیں بنتا. اور اگر اخلاقی ضرورت ہوتی تو اس کمیٹی میں میرے سامنے یہ بات کرتی ہیں. اگر استعفے کی بات انہوں نے کی ہے تو وہ کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں کی، باہر نکل کے کوئی صحافی بھائیوں کے ساتھ کی ہوگی. میرے سامنے کم از کم ایسی بات نہیں کی. اچھا منسٹر صاحب، آپ کے موقف میں اور کہا جا رہا ہے سیکٹری ایویشن کے موقف میں واضح ایک تضاد سامنے آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جعلی فیک لائسنسز ہیں، سیکٹری صاحب آپ کے ایویشن کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ یہ جی کنفیوژن پیدا ہو گئی، اور ہے صرف کنفیوژن. یہ ویریفیکیشن کے لیے عمانی اتھارٹی سے ایک لیٹر آیا کہ ان کے 20 پاکستانی پائلٹ تھے، اور 20 کے 20 ہم نے ویریفائی کر کے بھجوا دیے، اور 20 کے ویلڈ لائسنس تھے اور ٹھیک لائسنس تھے. اور اس کنٹیکس میں بات ہوئی. جہاں تک ہمارے اصل موقف، میرا موقف سول ایویشن اتھارٹی کا موقف ہے، میرا موقف ایویشن ڈویژن کا موقف ہے، اور میرا موقف جو ایک انویسٹیگیٹنگ بورڈ بنایا گیا ہے جس نے 1.5 سال محنت کر کے ایک فرانزک انکوائری کی ہے، میرا موقف ان کا دیا ہوا موقف ہے. اور میں بھی آج بھی اس موقف پہ قائم ہوں، اور اسی موقف پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ 262 پائلٹس جو ہم نے سسپیکٹڈ بتائے ہیں، ان میں سے 25 پائلٹس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے. انہیں شوکاز، ان کی چارج شیٹ، ان کی پرسنل ہیئرنگ، ان کی کینسلیشن آف لائسنس بھی ہو گئی اور ٹرمینیشن آف سروس بھی ہو گئی. اس سے ہٹ کے 76 ایسے پائلٹس ہیں جن کی سسپینشن ہو گئی. تو اگر موقف وہ سمجھا جاتا جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ایکشن نہیں، میں نہیں کہہ رہا. یہ تو جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے رپورٹس آئی ہیں، میں اس حوالے سے، اور جس لیٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے پیراگراف 4 میں یہ مدعا تو سارا ایز یوزول میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا. اور سول ایویشن کے اسی خط میں جب ہم یہ پیراگراف نمبر 4 پڑھتے ہیں تو اس میں تو وہ بڑے واضح الفاظ میں لکھ رہی ہے سول ایویشن اتھارٹی کہ، اور میں پڑھ کے ہی بتا دیتا ہوں کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو کلیریفائی دیٹ all CPL/ATPL pilot licenses issued by the Pakistan Civil Aviation Authority are genuine and validly issued. None of the pilot licenses are fake. وہ تو سر all CPL ATPL pilot licenses کا ذکر کر رہے ہیں، 20 کا تو ذکر نہیں کر رہے. یا یہ صرف 20 کا ذکر ہے اس حوالے سے؟ ارشد بھائی آپ اس کی ہیڈنگ بھی تو دیکھیں، سیفٹی کنسرنز. یہ لیٹر کسے لکھا گیا ہے؟ ڈیئر مسٹر مبارک صالح الگیلانی. اور اس کا ریفرنس دیا گیا جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اس کا حوالہ دیا گیا. 2 جولائی کو جو ان کا لیٹر آیا ہے اس کا حوالہ دیا گیا. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے. رائٹ، 20 جو پائلٹس عمان کے بارے سے میں 20 بات کی گئی ہے جن کا سوال آیا ان کے حوالے سے ان 20 20 لائسنسز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتایا گیا ہے. باقی اپنے موقف پہ سول ایویشن، سیکٹری ایویشن اور آپ قائم ہیں؟ جی بالکل ہم قائم ہیں، اور اس پہ ہم نے ایکشن بھی شروع کر دیا ہے. 25 کی آج کینسلیشن لائسنسز کی کینسلیشن بھی ہو گئی ہے اور ان کی سروسز کی ٹرمینیشن بھی ہو گئی ہے. 76 کو شو کاز بھی ہم نے دے دیے ہیں اور انہیں سسپینڈ بھی کر دیا ہے، اور وہ پروسیس جاری ہے. 20 کل اور بھی سسپینڈ ہو جائیں گے. ویریفیکیشن کا پروسیس بھی جاری ہے کہ 10 مختلف ایئر لائنز نے 174 ایسے پائلٹس کی ویریفیکیشن مانگی ہیں، جس میں سے ہم نے 166 ویریفائی کر کے بھجوا دیے ہیں کہ ریمیننگ 4 ہیں یا 6 ہیں یا 8 ہیں، وہ انڈر کنسیڈریشن ہے، انڈر ویریفیکیشن ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ہم ویریفائی کر کے بھی دے رہے ہیں، اور 262 جو انڈر لائنز ہیں انہیں بھی ہم دیکھیں نا مرحلہ وار، کہ پہلے 28 گئے، پھر 30 گئے، پھر 44 گئے، ٹوٹل 76 گئے. کل پھر 20 کی سسپینشن ہو رہی ہے. تو وہ تو 262 وہ اسی طرح پروسیس میں ہے. ٹھیک ہے پلس مائنس ہو سکتے ہیں،
لیکن جو سسپیکٹڈ ہیں اسی پروسیس میں ہیں، اور ان کے بارے میں جو میں نے کہا ہے کہ ان کا ایک بریک اپ بھی دیا ہے کہ اس میں 8 پیپر دینے والے کتنے لوگ ہیں، 4 پیپر دینے والے کتنے لوگ ہیں، 2 پیپر دینے والے کتنے لوگ ہیں، 1 پیپر دینے والے کتنے لوگ ہیں. تو وہ سارے لوگ انڈر پروسیس ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہیں، انڈر پروسیڈنگز ہیں، اور وہ پروسیس اسی طریقے سے جاری ہے. اور بالکل یہ ٹھیک ہے، موقف وہ پروسیس جاری ہے. اتھارٹی کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. منسٹر صاحب، ایک اور ایشو ہے جس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ابھی بھی روزویلٹ ہوٹل جو لینے کے لیے انٹرسٹڈ پارٹی ہیں، اور یہ بات بھی قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتائی گئی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن انویسٹمنٹ لمیٹڈ ان کی جانب سے. تو یہ صدر ٹرمپ نے جو انٹرسٹ ظاہر کیا ہے، یہ جے وی کے لیے انٹرسٹ انہوں نے ظاہر کیا ہے؟ پہلی دفعہ کب یہ انٹرسٹ ظاہر کیا تھا، اور اب یہ کیسے پتہ لگا کہ ابھی بھی وہ انٹرسٹڈ ہے؟ یہ کل نیشنل اسمبلی کی جو پرائیویٹائزیشن پہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں خواجہ آصف صاحب معزز پارلیمنٹیرین ہمارے وہ تشریف لائے ایز اے اسپیشل انوائٹی، اور ٹرمپ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ یہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں جو اس حوالے سے کسی حکومتی اہلکار کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، یہ رابطہ ان کے ساتھ تھا. اور یہ پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ نے نہیں بتایا، سب جگہ کوٹ ہوا ہے پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ، نجیب سمیع ایم ڈی انہوں نے بتایا ہے کہ ٹرمپ صاحب انٹرسٹڈ ہیں. خواجہ آصف کے کہنے پہ انہوں نے بتایا. سوال خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، خواجہ آصف صاحب نے سوال کیا، خواجہ صاحب کے کہنے پہ انہوں نے بتایا تھا کہ کم از کم ہمارے لیول پہ منسٹری آف ایوییشن، منسٹری آف پرائیویٹائزیشن، گورنمنٹ لیول پہ کسی نے انٹرسٹ کیوں نہیں کیا. اور بیچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پرائیویٹائزیشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جو کچھ اس میں ہوا اسے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ پہلے اس میں ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی، اس کے ٹی او آرز بنائے گئے. اچھا یہ بتائیں، آپ کی حکومت میں کوئی ایسا، منسٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ اتنے جہاں دیدہ اور ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، صدر ٹرمپ کے داماد کا کوئی کلاس فیلو آپ کی حکومت میں تو نہیں ہے؟ کوئی امبیسڈر ایٹ لارج اس کا کلاس فیلو تو نہیں ہے جس نے کوئی کبھی ایشورنس دے دی ہو صدر ٹرمپ کے داماد کو کہ جناب یہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے اور آپ کا ہوٹل کا بزنس بھی ہے، تو چلیں اس پہ بھی نظر رکھیں، پوری دنیا ٹرمپ کے پیچھے، ٹرمپ ہمارے پیچھے؟ میرا تو کوئی انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے نہیں ہے نا جی، پاکستان کے ہی اندر ہے کہ پاکستان میں کس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. مجھے کیا پتا ہے کہ ٹرمپ کے داماد کی دوستی کس کے ساتھ ہے اور ٹرمپ کی ذاتی حوالے سے دوستی کس کے ساتھ ہے. لیکن کم از کم کہ کسی حکومتی اہلکار کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے، کسی منسٹری کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے. انڈیویجولز کے ساتھ تعلقات آف کورس انڈیویجول اگر داماد کا کوئی کلاس فیلو ہو تو وہ ہو سکتا ہے. منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کرنے کا.